Commander Kulbhushan Jadhav, I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of law. The Pakistani authorities had made it clear that Commander Jadhav was not eligible for consular access. The court was referred to Annex 7. Regrettably, Annex 7 says no such thing. Mr. Jadhav should have been and should still be afforded consular assistance under the Vienna Convention. Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadhav is not executed pending the final decision in these proceedings. کلبھوشن جادو جیسا بہت مضبوط کیس ہے، آپ نے انٹرنیشنل بیانیے کو مضبوط کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اپنا ٹائم بھی نہیں استعمال کیا وکالت کرنے کے لیے، پاکستان کا مکالمہ فعال طریقے سے لڑنے کے لیے۔ کورٹ کو بھی یہ بتایا گیا کہ جب تک کہ یہ سب باتیں ختم نہیں ہو جائیں گی، جب تک کہ لوکل پروسیسز ختم نہیں ہو جائیں گے، کوئی امکان نہیں ہے اس کو تختہ دار پہ لٹکانے کا، گو کہ ہمارا حق ہے کہ اس کو تختہ دار پہ لٹکائیں۔ السلام علیکم، پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان۔ بھارت کے جاسوس اور دہشت گرد کلبھوشن جادیو کی سزائے موت اور پھر عالمی عدالت انصاف کی طرف سے اس سزائے موت پہ عمل درآمد روکنے کے حکم کے بعد پاکستان کے نظام حکومت کا گریبان تو چاک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جس لمحے عالمی عدالت انصاف فیصلہ سنا رہی تھی، اس سے چند لمحے پہلے پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے نوجوانوں سے ایک تقریب میں خطاب کیا اور اس میں انکشاف کیا کہ کلبھوشن جادیو کے اس کیس کے حوالے سے عالمی عدالت میں پیش ہونے کے لیے اس وکیل کا انتخاب بھی آرمی چیف نے خود کیا تھا، یعنی فوج نے کیا تھا۔ بظاہر تو یہ ایک دفاع کا معاملہ تھا اور فوج یقینی طور پہ مشورہ کر سکتی ہے، سفارش کر سکتی ہے، مگر ایک عالمی عدالت انصاف کے سامنے یقینی طور پہ فوج فریق نہیں تھی، ریاست پاکستان تھی، وفاقی حکومت فریق تھی۔ مگر پھر آرمی چیف کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ سب کام شاید ہمیں ہی کرنے پڑ رہے ہیں، انڈس واٹر ٹریٹی ہو یا ریکو ڈک کا بین الاقوامی مسئلہ، وہ بھی فوج نے سنبھال رکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم بین الاقوامی فورم پہ جاتے ہیں تو بجائے اس مقدمے پہ، بجائے اس معاملے کے اوپر توجہ دینے کے کیا وجہ ہے کہ تمام نگاہیں ایک بار پھر پاکستان کے اندر طرز حکومت اور سول ملٹری تعلقات کی طرف آ جاتی ہیں؟ آج بھی سوال بہت سے ہیں جس کا وفاقی حکومت بھی جواب واضح طور پہ نہیں دے رہی۔ خاص کر آرمی چیف کی تقریر کے بعد ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کو عارضی طور پہ دھچکا لگا ہے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے سے، تو اس دھچکے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا حکومت پاکستان ہے، جیسا کہ بہت سے اپوزیشن لیڈران یہ الزام لگا رہے ہیں، جس میں عمران خان، پیپلز پارٹی اور شیخ رشید بھی شامل ہیں، یا پھر وہ لوگ یا وہ ادارے جو یہ برملا کہتے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف میں اس کیس کے لیے وکیل کا انتخاب انہوں نے کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کے اس پروگرام میں ہم اٹھائیں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایاز وزیر، جو سابق سفیر پاکستان ہیں، ان کے ساتھ سینئر صحافی اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر نوائے وقت جاوید صدیق موجود ہیں، اور ان کے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نصیر۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے احمد نواز وٹو نے، جو وکیل ہیں، لندن میں پریکٹس کرتے ہیں اور بین الاقوامی قانون کے ماہر بھی ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں مختصراً آپ کو کچھ جھلکیاں دکھا دوں کہ اپوزیشن جماعتوں کا رد عمل کس قسم کا آیا اور انہوں نے ہدف تنقید کس کو بنایا۔ دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے عالمی عدالت انصاف کے اس فیصلے پر کیا کہا۔ یہ ان کی نااہلی نظر آتی ہے اس میں، اور شکوک اور شبہات بڑھ جاتے ہیں۔ کل چیف آف دا آرمی اسٹاف نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا، جو آج جنگ میں بھی ہے، اور وہاں پہ جو جرنلسٹ بیٹھے تھے ان لوگوں نے بھی بتایا کہ چیف نے کہا کہ ہم نے وکیل کیا ہے، فوج نے وکیل کر کے وہاں بھیجا ہے۔ نیچرلی فوج کا اس سائٹ پہ، جوڈیشری سائٹ پہ اتنا بڑا ایکسپیرینس نہیں ہوگا کہ ان کو پتہ ہو کہ کون سا وکیل کیا ہے،
और नेचुरली वकील तो गया, तो पाकिस्तानी हमारी हुकूमत को, जो मौजूदा हुकूमत है, उसको अपना अटॉर्नी जनरल को भेजना चाहिए था, जहाँ से पाकिस्तान के बहुत अच्छे वकला है, ऑफ जस्टिस को बड़े आसानी से समझते भी हैं, जनेवा कन्वेंशन को भी वो सामने रखते, बात करते, जुरिडिक्शन को भी चैलेंज करते, जो भी था वो करते। मगर इसमें हुकूमत बिल्कुल खामोशी के साथ इस चीज़ में बैठी हुई थी कि वो किसी को वाकओवर देना चाहती है। यहाँ पे कल भी मैंने बात की है, शकों और शुबहात और जन्म लेते हैं कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी, आपके साथ भी सजन जिंदाल की बात की थी कि वो पाकिस्तान में आए, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब जाके ये बात समझ में आती है कि ये जो कुलभूषण का मसला है, जो उसको सज़ाए मौत हुई है, उस सिलसिले में ये बात होगी। और शायद नवाज शरीफ ने बेहतर मैसेज इंडिया को दिया हो कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को कि देखें जी, मैं मजबूर हूँ, ये फ़ौज जो है वो कुछ कर रही है इनडायरेक्ट वे में, मेरे हिसाब से, मेरी अपनी। बज़ाहिर अपोजिशन को भी समझ नहीं आ रही कि आखिर आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान की इस कारकर्दगी का असल ज़िम्मेदार कौन है। खुर्शीद शाह को आपने सुना, एक तरफ तो उन्होंने बरमला कहा कि शायद फ़ौज को वो तजर्बा नहीं वकील के इंतखाब के हवाले से, मगर फिर दूसरी तरफ सजन जंदल की नवाज शरीफ से मुलाकात पर भी अपनी राय दिए बगैर न रह सके। अब देखते हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने आलमी अदालत इंसाफ के इस फैसले पर हुकूमत को कैसे तनकीद का निशाना बनाया। एक बिजनेसमैन आया आपके पास और उसके बाद हम देखते हैं कि कुलभूषण जाधव उसको बचा लेता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और हिंदुस्तान में खुशियां बनती हैं। आपने देखा एक और अपोजिशन का रद्द अमल, इमरान खान तहरीक इंसाफ के सरबराह। गुफ्तगू का आगाज़ अयाज वज़ीर साहब मैं आपसे ही करता, मगर हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है अहमद नवाज़ भट्टू साहब ने, जो एक वकील हैं लंदन में। भट्टू साहब, आप भी आलमी अदालत इंसाफ के हवाले से तजर्बा रखते हैं, थोड़ा बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान से कहाँ कहाँ हमसे कोई गलती हुई, वकील के इंतखाब से लेके या उसके दलाइल तक, आप क्या कहते हैं कि गो के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बड़ा फ़ैसला अभी नहीं आया और असल मसला जो है जासूस तक भारत के हुकाम की रसाई का है, जिस पे कोई फ़ैसला नहीं आया। फ़िलहाल इतना कहा है कि फांसी पे अमल दरामद ना हो, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान की जंग हसाई हुई, अगर हुई तो आपके ख्याल में कहाँ हमसे गलती हुई? बतौर वकील आप क्या कहेंगे? आपने आखिरी जुमला बहुत ही अच्छा कहा कि ये कोई इतना बड़ा फैसला नहीं है कि जिसको हम लेके बैठ जाएं। ये एक इंडिकेशन है जिसमें उन्होंने सस्पेंड की है सिर्फ सजा को अपने हतमी फैसले तक। और वैसे भी जो आलमी अदालत है, इसके फैसले कुछ बाइंडिंग नहीं होते मुल्कों पे। अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल इसी नौयत का फैसला जो है दिया था 2004 में, और 2008 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये हम पे लागू नहीं होता। वही फैसले का रेफरेंस जो है इस दफा भी जजों ने दिया, जो पाकिस्तान के ये इंडिकेशन उन्होंने इशू की है अवीना का डिसीजन जो था। सो इसको हमें बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। आप ये बताएं बच्चों साहब के पाकिस्तान कहाँ पे कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकता था इस केस में? अब इस सवाल की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान वियना के कन्वेंशन जो है कॉन्सुलर रिलेशन का, GCCR का सिग्नेटरी है, और तमाम मौजूद दुनिया में ये है कि कोई फॉरेन एक्टर जब पकड़ा जाता है तो उसको फौरन जो है वो कॉन्सुलर की एक्सेस दी जाती है, जो कि पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। ये बड़ा एक सिंपल सा होता है कि आप कॉन्सुल को इन्फॉर्म कर देते हैं, एक्सेस दे देते हैं, और उसके बाद आप अपना लीगल कोर्स जो है वो जारी रखते हैं। और वो एक्सेस अब ना देने से जो पाकिस्तान ने फैसला किया है कुलभूषण का, वो कालाधन नहीं हो जाएगा। ये एक प्रोसीजरल सी इरेगुलरिटी है जो हुई है, जिसके बारे में पाकिस्तान को अब फ्यूचर में सोचना चाहिए कि कोई ना कोई SOP बनने चाहिए कि फॉरेन नेशनल्स के हवाले से। मगर बच्चू साहब, ये एक्सेस जो है ये कोई आम शहरी नहीं है भारत का जो यहाँ पे सैर करने या किसी ज़ियारत के लिए आया हो। ये एक जासूस था, एक सर्विंग नेवी का अफसर था, जाली नाम के साथ आया, दहशत गर्दी की एतराफ़ जुर्म किया, बहुत से पाकिस्तानियों को मारने का, कत्ल करने का
تو اس کے لیے بھی وہی حق ہے کونسلر تک رسائی کا؟ یہ ساری باتیں آپ کی جگہ پہ بالکل آپ نے درست فرمائی کہ کیا کیا اس کے خلاف چارجز تھے، کیا کیا اس نے اپنا کنفیشن بھی کیا، مگر اس کے باوجود بھی جو فارن نیشنل ہوتے ہیں ان کا وہ ہم نے کنونشن سائن کیا ہوا ہے، کنونشن کی پروویژن ہے آج کل. لیکن نیشنل سیکیورٹی کے معاملے کے اوپر ہم نے کچھ تحفظات بھی بعد میں جمع کرائے ہیں. جو مارچ میں جو ایک اعلامیہ پاکستان نے جمع کرایا عالمی عدالت انصاف میں، اس میں کہا گیا کہ جہاں پہ قومی سلامتی کا معاملہ ہوگا تو ہم عالمی عدالت انصاف کا دائرہ اختیار نہیں مانیں گے. بہرحال میرا جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا بطور وکیل پاکستان کی عدالت کے اندر کہاں ہوئی جی غلطی پاکستان سے یہ ہوئی جب پاکستان نے یہ پروسیڈنگ جوائن. پاکستان کے پاس کھلا آپشن تھا کہ پاکستان کہتا کہ نہیں. بہت سارے ملک ہوتے ہیں کیوں، جیسے میں نے کہا کہ آئی سی جے کی پروسیڈنگ جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. جب تک آپ کنسنٹ نہیں دیتے، جب تک آپ اپنا ایجنٹ اپوائنٹ نہیں کرتے، تو تب تک آپ اس پروسیڈنگ کا حصہ نہیں ہوتے اور آئی سی جے آپ کے خلاف فیصلہ. مطلب اگر پاکستان چاہتا تو انکار کر سکتا تھا اس پروسیڈنگ کا حصہ بننے سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سر، بالکل. پاکستان اس کو ایکسپٹ ہی نہ کرتا. جب پاکستان سے پروسیڈنگ سرو ہوئی تھی تو پاکستان اس کو ریفیوز کر سکتا تھا کہ نہیں ہم اس کا حصہ بنے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا کوئکلی اگر یہ بتا دیں کہ ہمارے وکیل کی کارکردگی کیسے رہی؟ وکیل کی کارکردگی جیسے کہ میں نے کہا، بہت ساری باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ جی اس کو 90 منٹ ہے، اس نے پورے منٹ جو ہے وہ اپنی اسپیچ نہیں کی. میں نے تو خیر نہیں پروسیڈنگ نہیں دیکھی اور میں یہ بھی نہیں میں نے دیکھا کہ اس نے کس طرح سے اپنا کیس جو ہے وہ پٹ کیا ہے وہاں پہ. مگر یہاں پہ کوئی بھی وکیل ہوتا تو اس کی جو تھی پوزیشن بڑی لمیٹڈ تھی کنونشن کے حوالے سے. تو آئی ڈونٹ نو کہ وکیل اگر وہاں پہ کوئی اور ہوتا تو وہ کوئی ڈفرنٹ انداز میں چیمبر کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی پوزیشن شاید پاکستان کی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی اور وکیل سے کوئی اتنا فرق پڑ نہیں سکتا تھا. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ احمد نواز بٹر صاحب، وکیل ہیں لندن میں، بین الاقوامی قانون کے ماہر. ایاز وزیر صاحب، آپ نے سنا اور اس سے پہلے آپ نے عمران خان کو بھی سنا، خورشید شاہ صاحب کو بھی سنا. انہوں نے خاص کر اپوزیشن لیڈروں نے کہا کہ جنرل کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی اور نواز شریف نے کوئی پیغام دیا ہے اور وہ کلبھوشن کے حوالے سے کوئی سازشی تھیوریاں بنی جا رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کے اس بیان کے بعد کہ کلبھوشن کیس میں وکیل ہم نے کیا، ان سازشی تھیوریوں کو اب ختم ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں، اس کا تو میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان چیزوں کا مجھے ڈائریکٹ ذاتی علم نہیں ہے. اور باقی یہ دو بڑے سیاستدان ہیں، خورشید شاہ صاحب اور عمران خان صاحب، وہ تو اپنی سیاسی باتیں کریں گے، ظاہر بات ہے ان کی مرضی جیسے کریں. لیکن یہاں پہ قصہ ایک ایسے آدمی کا ہے جس کو پوری قوم مجرم سمجھتی ہے اور اس نے خود اقرار کیا ہے. تو اس مجرم کو خواہ آپ پچھلے دروازے سے نکالے یا اگلے دروازے سے نکالے، جب تک قوم کی تسلی نہ کریں کسی بھی دروازے سے نکالے وہ غلط ہے. اس آدمی نے خود اقرار کیا. آج تک تو بہت سے قومی مجرم جو ہیں وہ پچھلے دروازے سے نکلتے رہے ہیں. تو بے شک نکلوا دیں. مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نہیں بھول سکتا، لاہور میں جس نے 2 آدمی مارے، ریمنڈ ڈیوس کا، شہباز شریف میں نام لے لوں گا. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس کا پاسپورٹ ہمارے پاس ہے، وہ کیسے جائے گا. یعنی قوم کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ وہ نہیں جا سکتا ہمارے قابو میں. وہ پاسپورٹ شاید ابھی بھی اس کے پاس ہو لیکن ریمنڈ ڈیوس چلا گیا. تو اس طرح اگر کرنا ہے تو پھر تو کل شاید کلبھوشن بھی چلے جائیں گے. لیکن قومیں پھر اس طرح اپنے بڑوں کو، اپنے لیڈروں کو معاف نہیں کرتی. اگر قوم سے کسی طرح ہاتھ سے نکل بھی جائے، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. تاریخ بڑی ظالم چیز ہے، وہ حقیقت بیان کر لیتی ہے. ابھی مگر دوسری طرف یہ بھی تو سوال ہے نا کہ فیصلے کون کرتا ہے اس ملک میں؟ آپ کے خیال میں فیصلے کون کر رہا ہے؟ فیصلے میرا خیال ہے دونوں مل کر کرتے ہوں گے. مجھے تو ایسے لگتا ہے، دیکھو ویسے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں مل کر کر رہے ہیں، ملے ہوئے ہیں یا علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں؟ کرتے ہوں گے. ابھی تک تو ظاہر بات ہے ہر جگہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کی فوج اور آپ کی سول یہ شاید ایک پیج پہ نہیں ہے، مشہور جو ہم کہتے ہیں ایک پیج پہ نہیں ہے، گویا ایک راستے پہ نہیں ہے. بلکہ باہر ملکوں نے بھی ہمیں یہ کہا کہ اگر ہم پاکستان سے بات کرنا چاہیں تو ہم کس سے بات کریں. تو یہاں تک بات کھل کے آ گئی ہے. لیکن
अभी ये नए आर्मी चीफ के आने के बाद एक तासुर ये भी उभरा कि शायद अंडरस्टैंडिंग अब ज़रा बेहतर हो गई है। अब शायद वो बात नहीं रही, खासकर डॉन लीग का ट्विटर वापस लेने से तो इसको और भी तकवीयत मिली। मगर अब ट्वीट के बाद तो फिर एक बड़ी ट्वीट आ गई ना, आर्मी चीफ ने जो तकरीर में बातें कर दी वो तो ट्वीट से थोड़ा आगे निकल गई ना बात। मैं अगर थोड़ा सा आपकी याददानी के लिए, उन्होंने कहा कि अकेली फ़ौज कुछ नहीं कर सकती, फ़ौज भी इस माशरे का हिस्सा है, कलभूषण के लिए वकील हमने बुलाया, कराची या बलूचिस्तान में कुछ हो तो फ़ौज आए, रिकोडिक पर भी फ़ौज काम कर रही है, इंडस वाटर ट्रीटी पर भी हम काम कर रहे हैं, ये मुल्क सबका है, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता, सबको ज़िम्मेदारी संभालनी होगी, फ़ौज अकेले कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है, ये बातें तो सही हैं। तो आप समझते हैं कि ये एक सफ़े पर हैं? देखिए, आर्मी चीफ ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इस पर फिर अमल भी होना चाहिए। हर एक, देखिए हुकूमत के अंदर जो बाकी दुनिया में हम देखते हैं या जो हुकूमत की डिफिनीशन होती है, हुकूमत सिविलियन हुकूमत, जो इलेक्टेड हुकूमत वो टापे होती है, इदारे उसके नीचे होते हैं। हर एक इदारा अपने दायरा कार में काम करती है। एक इदारा ये कह रहा है कि सब काम नहीं कर रहे, तो एक इदारा काम न करे। अगर एक इदारा जो कि पहले हमने देखा है कि वो सबको चुप कराते हैं, खुद काम करते हैं, तो फिर इस तरह आसानी से नहीं कह सकता कि हम सारे काम नहीं कर सकते। उससे आसानी से आहिस्ता आहिस्ता निकल जाए बेहतर है, लेकिन अभी तक तो वो करते आए। वेलकम बैक अपना अपना गिरबान में। जावेद सदीक साहब, किसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं जो आलमी अदालत इंसाफ में हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हुआ है उससे एक नफसियाती असर ये है कौम के ऊपर, क्योंकि इतनी हाइप क्रिएट की गई कि कलभूषण एक सर्विंग ऑफिसर इंडिया की नेवी का हमने पकड़ लिया, उसने इतराफ़ भी कर लिया कि मैं सबोटाज, सबवर्शन, एस्पिनॉज और जासूसी के इल्ज़ाम में मैं पकड़ा गया हूँ और मैंने ये काम किए। कराची में मैं एक मखसूस जमात है उसके साथ मिलकर वहाँ अदम इस्तेकाम पैदा करना, तो एक हाइप क्रिएट हुई, लोगों की तवक्कुआत बढ़ी, गुस्सा बड़ा कौम का। इसमें ये मैं समझता हूँ कि इसको या तो इतनी हाइप ना क्रिएट की जाती, जब हाइप क्रिएट की गई है अब पूरी कौम ये समझती है कि ये पाकिस्तान का एक मुजरिम है, कौम का मुजरिम है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसको सज़ाए मौत जो है जायज़ तौर पर। आप समझते हैं कि चाहे मीडिया के ज़रिए या किसी और ज़रिए इस जासूस के ख़िलाफ़ जो कौम का गुस्सा था उसको चैनलाइज किया गया हुकूमत के ख़िलाफ़ भी? देखिए, अब चूँकि ये जब कौम ने ये देखा कि इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके हमारे आर्गूमेंट्स जो हैं बड़े कमज़ोर थे, जैसे कि लोगों को महसूस हुआ कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग। मैं ये लेकिन उससे पहले ही एक हुकूमत को तो टारगेट किया जा रहा था, ठीक है, पहले वो भी आप सही कह रहे हैं, वो भी एक डाइवर्शन थी, डाइवर्ट करने की कोशिश भी की गई। लेकिन ये कि हमें ये बताया गया, मीडिया में ये तासुर था कि ICJ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। और दूसरा ये कि ये जो जासूस है कलभूषण यादव जो है, ये दहशतगर्द है और कौंसलर एक्सेस का मुस्तहिक नहीं है। ये दोनों बातें पाकिस्तान की ICJ में तस्लीम नहीं की गई हैं। तो फिर आप कौन किस पे जिम्मेदारी डाले? देखें ना, अब ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। किसको? हुकूमत को देनी पड़ेगी, बिकॉज चीफ प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन अगर वो फैसला ही नहीं कर रहा तो फिर जिम्मेदारी किसको दे? तो उनको ये भी फिर करना चाहिए क्लियर, कौम को बताना चाहिए वाज़े तौर पे कि ये क्या हुआ है, कहाँ मिस हैंडलिंग हुई है, हु इज रिस्पांसिबल नहीं है। अगर नहीं कर सकते तो कौम जो है शक शुबे में मुब्तला रहेगी कि ये कहाँ पे क्या हुआ, क्या ये मिस हैंडलिंग हुई, क्या हमने अपना होमवर्क सही नहीं किया, क्या हमने कंसल्टेशन नहीं की, क्या हमने सही वकील वहाँ पे नहीं भेजा, हमारा केस अगर कमज़ोर था तो जैसे ये आपके वकील साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान को एब इनिशियो शुरू से ही कह देना चाहिए था कि जी हम आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं मानते, यू हैव नथिंग टू डू। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कुछ ज़राए का ये भी दावा है कि हुकूमत की तरफ से तजवीज़ किया गया था, बल्कि वो नाम अभी तो शायद नहीं बता सकता मैं, एक नाम कि उसको एडहाक जज के लिए पाकिस्तान की तरफ से तजवीज़ किया जाए। ठीक है, वो एक बड़ा इंटरनेशनल पर्सनैलिटी थी, खबर छपी भी है, मगर फौज की तरफ से कोई जवाब नहीं आया गया और उसको नज़रअंदाज किया गया। और फिर उसके बाद जो है वो जब एडहाक जज अगर हो जाता तो हालांकि इतना बड़ा भी फैसला नहीं आया,
مگر کم از کم وہ متفقہ فیصلہ قرار نہ پاتا. اس میں ایک جج تو پاکستان کے حق میں کوئی لکھ دیتا, جی میں متفقہ نہ ہوتا. 11 جج 11 ممالک اس وقت پاکستان کے خلاف فیصلہ دے کے بیٹھے ہیں. دیکھیے تو یہ فیصلے جہاں ہو رہے ہیں پھر ان کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ نہیں؟ بالکل پاکستانی قوم اس بات کی مستحق ہے کہ اس کو سچ بتایا جائے, اس کے ساتھ دھوکہ بازی نہ کی جائے, اور بلیم جو ہے نا, بلیم گیم یہ ختم ہونی چاہیے کہ اگر یہ سویلین گورنمنٹ کی ناکامی ہے یا فوج کی ہے, جس کسی کی بھی ہے, قوم جو ہے یہ ڈی مورلائز ہو چکی ہے کہ آپ نے ایک پاکستان کے مجرم کو پکڑا, ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کے یہ بھیانک جرائم ہے, یہ کرنا چاہتا, سیبوٹاج کے لیے آیا تھا, تخریب کاری کے لیے آیا تھا, جاوید صاحب ایک اتنا بڑا قومی مجرم, ایک دہشت گرد جس نے اعتراف جرم کیا, اتنے بڑے قومی معاملے پہ بھی فوج اور حکومت اکٹھی کیوں نہیں ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے, کتنی افسوسناک بات ہے. وکیل کے سلیکشن کے لیے بھی جو ہے ایک ادارہ دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے, اور قوم مستحق ہے اس بات کی کہ دونوں طرف سے وضاحت آنی چاہیے کہ ہوا کیا ہے, what happened. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, کیا وجہ ہے آخر کیوں آرمی چیف کو آپ کے خیال میں یہ کہنا پڑا کہ کلبھوشن کا جو وکیل ہے اس کو بھی ہم نے بلایا؟ وہ آخر میں تاثر کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا حکومت جو ہے وہ محب وطن نہیں ہے؟ نہیں, میرے خیال میں محب وطن کی تو بات نہیں, البتہ یہ ہے کہ فوج کی ایک پروجیکشن کہ ہم تقریباً ہر معاملے میں پاکستان کے خواہ وہ زلزلہ ہو, خواہ وہ یوتھ کو وہ کر رہے تھے. پروجیکشن ایٹ واٹ کاسٹ؟ مطلب حکومت کی کاسٹ پہ یہ کیا پروجیکشن, اس کا پروجیکشن نہیں, مطلب ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی جو یہ ڈان لیکس کا معاملہ تھا, اس میں ظاہر ہے جو سوشل میڈیا پر فوج کے بارے میں جو کہا گیا, تو اس کے بعد یہ تاثر اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ ہم یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, اور سارا بوجھ ہم پہ ہے. یہ مطلب ہے کہ ہم کافی اوور برڈن ہے, our hands are full, یہ ایک ہے. لیکن اس کا تاثر جو پڑا حکومت کی ساکھ کے حوالے سے وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں. دیکھ لو, میں تو اوورآل یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, یہ نہ صرف سیاستدان کا ہے یا حکومت کا ہے یا فوج کا ہے, یہ پوری قوم کا ہے. نہیں, لیکن یہ بیان دینا چاہیے تھا آرمی چیف کو یا نہیں, یہ بتائیں آپ. میرے خیال میں یہ پروجیکشن کا مسئلہ تھا, اور اس نے پروجیکٹ کرنا تھا کہ بھائی یہ بھی ہم نے کر دیا. اس سے نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ یہ ریٹروسپیکٹ میں آپ پوچھ رہے ہیں. نہیں, آپ ریٹروسپیکٹ چھوڑیں, انٹروسپیکٹ آپ کے اس بیان کا نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ ابھی جو قوم کی حالت ہے اس سے تو نقصان ہوا ہے, اس لیے کہ قوم ڈی مورلائز ہے. جو کچھ وکیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے, وہ وکیل کے پر بہت زیادہ, ایک تو ٹائم کے لحاظ سے, دوسرے اس کے آرگومنٹ کے لحاظ سے, اور تیسرا اس جوریڈکشن میں جانے کے واسطے. یہ فیصلہ جس نے بھی کیا ہے کہ ہم اس جوریڈکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں, یہ میرے خیال میں بیسیکلی غلط فیصلہ تھا, خواہ حکومت نے کیا یا فوج نے کیا یا مل کر کیا. اس لیے مجھے ذرا 1 منٹ دے دیں. وہ میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو پوری قوم یہ سمجھتی ہے, حکومت بھی سمجھتی ہے, فوج بھی سمجھتی ہے, عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ ہمارے ہاتھ انڈیا کا ایک سرونگ کمانڈر کلبھوشن یادیو, جو کہ نہ صرف اسپیناچ کرتا تھا بلکہ سیبوٹاج کرتا تھا, اور 2004 سے وہ انوالو تھا. ہمارے پاس اس کے ڈوزیئر ایویڈنس سب کچھ موجود ہے, اور اس کے باوجود ہم کسی عدالت میں جائیں وہ, اور پھر کیا ہم اس کو چھوڑ دیں؟ خود ڈوزیئر اقوام متحدہ کو دے رہے ہیں, آپ خود جو ہے ان کے سفیروں کو بلا کے مدد مانگ رہے ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب میں آپ بھارت پہ الزام لگاتے ہیں, آپ کے وزراء اور سیکیورٹی کونسل سے آپ مدد مانگتے ہیں, تو پھر آپ عالمی عدالت انصاف میں اگر نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ نہیں, وہ تو ان کو ایکسپوز کرنے والی بات ہے, لیکن جہاں تک اس عدالت کی بات ہے, دیکھو اگر آپ آج بھی, میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, اگر کلبھوشن یادیو کو آپ چھوڑ دیں, پھر بھی انڈیا آپ کا دوست نہیں بنے گا, آپ کے ساتھ بات نہیں کرے گا, آپ کو بلکہ کون چھوڑنا چاہ رہے ہیں آپ یہ بتائیں نا, تاثر کیا دے رہے ہیں, کون چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ میں تاثر یہ دے رہا ہوں کہ آپ اس کو اپنے قانون کے لحاظ سے منطقی انجام تک پہنچائیں, اور چھوڑ دیں, اس عدالتوں کو چھوڑ دیں, ایک دوسرے پر بلیم کر دیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ایک قومی مجرم جو ہے, ایک جاسوس, ایک دہشت گرد, اس کے معاملے پہ بھی جو ہے دو بڑے, جو حکومت ہے جو آئینی ہے, میں حکومت کو تو ادارہ کہوں گا, ہمارا محکمہ دفاع جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ سول ملٹری تعلقات کو 0 سے 10 تک کہاں ریٹ کریں گے؟
जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में पूरी इतने बड़े मसले पे भी हम लोग ये नहीं इकट्ठे बैठ सकते। कौम के लिए एक डिमोरलाइजेशन की भी बात है और मेरे ख्याल में सुबकी की भी बात है। और तीसरी बात ये है कि इंडिया का जासूस और वो भी रेमंड डेविस की तरह अगर हम ट्रीट करें या उसके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाले या उसके लिए एक अपोलोजेटिक वो इस्तेमाल करें, किसने किया अपोलोजेटिक? ये हमें जेब नहीं देता। नहीं, किसने अपोलोजेटिक किया? अपोलोजेटिक इसलिए कि आप देखो उस अदालत में गए कि भाई देखो हम ये कर रहे हैं, कहते नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। चले हम एक सफीर से पूछते हैं, साबिक सफीर क्योंकि से, और अब भी सफारतकारी के अंदर क्या आलमी अदालत इंसाफ में जाने से कोई मुल्क जब इनकार करता है या कर सकता है तो उसका क्या मतलब लिया जाता है? जी सफीर साहब। देखिए, मैं तो ये कहूँगा हर एक चीज़ में देखिए एक पॉजिटिव चीज़ भी कहीं ना कहीं पिन्हा होती है। अगर हर एक बुरी, पहले आप अपनी राय दे देना, जाना चाहिए था या नहीं? राय देता हूँ, जरा होल्ड ऑन। मेरा ख्याल है जाने में हर्ज नहीं था, जाना चाहिए था बिल्कुल, बिकॉज ICJ आप मान चुके हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जुरिसडिक्शन उसकी है, आप पे बाइंडिंग शायद नहीं है, वकील ने आपको बता दिया किसी वक्त भी हम छोड़ दें, लेकिन आप गए। उसमें जो अच्छी पहलू का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि अब तो उन्होंने सिर्फ इतना फैसला कर लिया कि उसके फांसी पे अमल दरामद रोक लिया। वो तो हम वैसे भी अभी फांसी नहीं दे सकते थे। हमारे यहाँ खुद भी अगर हम फांसी देना चाहते हैं तो वो मरहले अभी बाकी हैं जो पूरे करने, उसके बाद शायद आपको फांसी देने पड़े, उसमें वक्त लगेगा। तो कोर्ट ने जो उनका फैसला किया वो कोई इतनी अहम बात नहीं है। अहम बात जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि अब जब हम अदालत में जाएंगे तो बकौल शख्स से जो आप बाहर नहीं कह सकते वो तो अदालत के अंदर आप खुल के कह देंगे। तो आपके पास जो सबूतें हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, उसका अपना स्टेटमेंट है, बाकी सबूत है, वो सारी दुनिया को आप हिंदुस्तान की वो चीज़ पेश कर लेंगे। प्रूव अगर आपने प्रूव कर लिया और मुझे यकीन है कि उसका प्रूफ हो जाएगा तो फिर आपने हिंदुस्तान के ऊपर मोहर इंटरनेशनली साबित कर ली कि वो स्टेट ही स्पॉन्सर कर रही है दहशतगर्दी को। आप और वो सबूत भी देने पड़ेंगे आलमी अदालत इंसाफ में जो शायद हुकूमत को भी नहीं मिले। न दे तो फिर एक दफा सरताज अजीज साहब ने पार्लियामेंट में बयान दिया था, उनसे जब पूछा गया कि क्या है सबूत है तो उन्होंने भी कहा था अभी तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है अभी तक। लेकिन मैं मती साहब ये बताऊंगा कि मैं ट्रैक रिकॉर्ड पे जब जाता हूँ देखता हूँ, आप भी जर्नलिस्ट है, आप देखते हैं हमारी जो पोजीशन रही है वो बड़ी कमज़ोर रही है। मसलन हमने डैम्स के हवाले से जो पानी का झगड़ा है उसमें इंडस वाटर सालसी के हवाले वर्ल्ड बैंक की देखें ना, उसमें हमारा किशन गंगा का प्रोजेक्ट है, उसमें हमारी बात नहीं मानी गई। बगलियार डैम जो हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती बनाया और उसमें हम अदालती सालसी अदालत में गए, वहाँ भी हमारा मौक़िफ़ मौसर तौर पर मन नहीं मारा गया। तो या तो हम तैयारी नहीं करके जाते और हमारे जो कानूनी मशीर है, हुकूमत है, जो बाकी लोग हैं वो सारे एक पेज पे नहीं होते, ब्रेन स्टॉर्म नहीं करते, या मुनासिब कानूनी जो मशीर है वो नहीं पेश करते कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो मौसर तौर पे प्रेजेंट किया जा सके और हम केस जीतें। मुझे ये लगता है कि हम हर चीज़ को बड़ा लाइटली लेते हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि हाउस डिवाइडेड लगता है इस इशू पे, दूसरा ये है कि बैक आवाज़ हम बात नहीं करते, वी डोंट स्पीक विद वन वॉइस, और एक पूरी कौम, जैसे इस मामले में पूरी कौम को इन्होंने एक हिजान में मुब्तला कर दिया कि ये शख्स हमारे हाथ आ गया। इस कौमी मामले को सियासत भी की, सियासत के लिए सियासत की नज़र कर एक दूसरे को गद्दार और एक दूसरे को दुश्मन करार दिया गया, ये और इदारों को भी मुलायम किया। मैं समझता हूँ ये बड़ा जुल्म है। ये एक इस पे वी शुड स्पीक विद वन वॉइस और इसको इफ़ेक्टिवली लड़ना चाहिए। और जैसे सफ़ीर साहब ने कहा कि आप इंडिया को एक्सपोज करें, ये भी एक आपके पास प्लेटफार्म मौजूद है कि इस शख्स ने हमारे साथ क्या जुराइम हमारे ख़िलाफ़ करना चाहता था, क्या प्लान था और इसके पीछे कौन है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हो सकता है, लेकिन हम उमूमी तौर पे हमारा रवैया ये है कि हम लाइटली लेते हैं चीज़ों को और एक होमवर्क करके नहीं जाते और सॉलिड एविडेंस के साथ नहीं जाते, और हमारी सुबकी होती है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि एक तासुर जो मिला हमें चीफ की स्पीच से वो ये भी कि बहुत से काम फौज को करने के लिए क्या दिया जाता है,
اور فوج اکیلا آبویسلی یہ بہت کچھ نہیں کر سکتی. تو کیا آپ کے خیال میں جو حکومت ہے کام کرتی نہیں ہے یا اسے کام کرنے نہیں دیا جاتا یا دونوں ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو مثال سینسس کی دے دوں گا، کیونکہ سینسس آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے کسی قوم کے لیے ریئل ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے لیے. بہت سارے فیصلے اس پر ہوتے، پالیسی سازی اس پر ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی کہ ہمارے پاس ان کے سیکیورٹی کا مسئلہ. حالانکہ فوج نے کہا تھا کہ ہم اویلیبل کرتے ہیں اور اب بھی اویلیبل کیے ہیں، لیکن حکومت نہیں چاہتی تھی، اس لیے کہ اگلے الیکشن میں وہ سینسس پر اگر حلقہ بندیاں سینسس تو ہو رہا ہے نہیں ہو رہے، لیکن اگلے الیکشن میں اس پر حلقہ بندیاں نہیں کریں گے. اچھا، یہ اعلان تو کر دیا انہوں نے، یہ اعلان کر دیا، اعلان نہیں کیا ہے لیکن لگتا ہے ایسا کوئی اعلان تو نہیں کیا. نہیں، آثار سے لگ رہا ہے کہ یہی ہوگا. نہیں، آثار سے اب بات وہی آثار والی ہے، آثار میں بہت سے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک. حکومت کام کر نہیں رہی یا کام کرنے نہیں دیا جا رہا یا دونوں؟ وہی سوال میں دہرا رہا ہوں، اس کی طرف اگر آپ آ جائیں. دیکھ لو، بات تو یہ ہے کہ جس کے آپ کہتے ہیں آئین کو اگر مانتے ہیں، آئین کے لحاظ سے جو ان کو ذمہ داریاں ہیں، وہ اگر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں اور بخوب نبھاتے ہیں اور ڈیلیور کرتے ہیں تو پھر تو میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھوں گا، قوم بھی دیکھتے ہیں. لیکن نہیں ہو رہا ہے. اور ان کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے کوئی ایسا آلہ ہے جو عوام کے پاس نہیں ہے اور فوج کے پاس ہے؟ نہیں، فوج کے پاس ایسا آلہ نہیں ہے. تو فیصلہ کون کرے گا کہ وہ کام کر رہی ہے حکومت یا نہیں کر رہی ہے؟ اس کا فیصلہ کس نے وہ تو اگلے الیکشن میں پتہ، لیکن ہمارے الیکشن کا تو لگتا نہیں ہے کوئی انتظار کر رہے. وہ تو لگتا ہی ہے کہ ایسے ملک نہیں چلے گا اور یہ بہت سے کام صرف فوج کے کرنے کے نہیں ہیں. فیصلہ تو بظاہر دے دیا گیا. دیکھ لو، وہ تو اپوزیشن بھی کہتے ہیں کہ اس طرح ملک نہیں چلے گا. اپوزیشن میں اور آرمی چیف میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. نہیں، وہ تو ادارے کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا آپ ملک کے مزاج کی بات کر رہے ہیں. تو ملک کا مزاج پورا اس طرح ہے کہ شاید کل تک یہ ملک نہیں. بعض لوگ تو یہ بھی سیاستدان ہیں اور یہ بات کرتے ہیں. لیکن میں ایک اور بات اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مودی کو نیکسٹ الیکشن میں ہرانا ہے اور اگر آپ نے انڈیا کو بلیڈ کرانا ہے، مطلب آپ بھارت میں بھی الیکشن ہروانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی، آپ کلبھوشن یادیو کو پھانسی دے دیں اور ان کا جو RSS ہے، ان کا جو ہندو پرشاد ہے اور ایکسٹریمزم ہے، وہ ایکسٹریم طبقہ جو ہے وہ ابنڈن کر دے گا مودی کو اور اس ایکسٹریم والے کو. اس لیے کہ پاکستان اگر یہ گیم وہ ہمارے خلاف کھیل رہے ہیں تو ہم اس کو زندہ رکھ کے پالیٹکس کیوں نہیں کر سکتے بھارت کے ساتھ؟ زندہ رکھ کر میرے خیال میں کہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے پچھلے چھوڑے، خواہ وہ کشمیر سنگھ تھا یا وہ سربجیت سنگھ تھا یا کوئی اور سنگھ تھا جو ادھر جا کر پھر نعرے لگاتا تھا اور تمغے مانگتا تھا اور اپنی تنخواہ مانگتا تھا، تو یہی ان کا قومی ہیرو ہے. ویر چکر اس کو مل جائے گا. تو میرے خیال میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ قومی ہیرو بن جائے گا. چھوڑ تو بالکل نہیں سکتے. ایاز وزیر صاحب، بنیادی طور پہ کاؤنسلر ایکسیس جو مانگی گئی وہ ایک بڑا ایشو بن گیا اور ابھی عالمی عدالت انصاف نے وہ یہ فیصلہ تو کرنا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی اختیار ہے کہ اس کو چھوڑ دو یا اس کو قید رکھو یا اس کو لائف ٹائم دے دو. یہ عالمی عدالت انصاف نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا بھارت کے حکام جو ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے شہری تک جو جاسوس ہے یا دہشت گرد ہے اس سے ملاقات کرنے کا حق ہے یا نہیں. عالمی عدالت انصاف کے سامنے اس وقت یہ سوال ہے. تو آپ کے نزدیک بطور ایک سابق سفیر اور سفارتکار، آپ کے خیال میں پاکستان کس طریقے سے جو ہے اس معاملے کو پاکستان کے مفاد کی بنیاد پر ایک فیصلہ کر کے حل کرے؟ دیکھیں، ایک تو میں نے جو ایک آدھ اخبار میں پڑھا، 2-3 اخبار پڑھے، لیکن ایک میں یہ ایک اینگل آیا، I don't know how far it is true، کہ انڈیا نے شاید ICJ کو کاؤنسلر ایکسس کی بات ابھی نہیں کی، انہوں نے پھانسی رکوانے کی بات کی ہے. کاؤنسلر ایکسس اس میں مینشن کیا ہے، وہ ابھی اس پہ فیصلہ آگے جا کے کریں گے. بعد میں کریں گے نہیں کریں گے وہ تو ظاہر بات ہے، بعد میں جب آئیں گے تو لڑائی ہوگی. آپ کے خیال میں کاؤنسلر ایکسس پہ پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ ابھی دیکھیں، پاکستان کی پالیسی ویانا کنونشن کے مطابق ہوگی. ویانا کنونشن میں ہم سب نے ایگری کیا ہے کہ دوسرے ملک کا نیشنل اگر یہاں پکڑا جائے تو اس ملک کے سفارت خانے کو
اس آدمی کے ساتھ ملنے کی اجازت دیں. لیکن یہ اس کی ڈیفرنس بتا رہا ہوں. لیکن وہ شخص اگر اس ملک کے روٹین والے جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کر لے, ٹریفک وائلیشن کر لی, کوئی اور چیز کر لی, لیکن اگر دہشت گردی کرتا ہے جیسے کلبھوشن کا کیس, اس زمرے میں میرے خیال میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ اس طرح گرفتار نہیں ہوا, اس نے آپ کے باقی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی کہ اس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے اور اس کو وہ فیسیلٹی شاید آپ نہیں دے رہے تو اس کی سفارت خانے کو ایکسیس ملے تاکہ اس کے لیے وکیل بھی کر لے, باقی فیسیلٹی بھی کر لے. یہاں تو آپ کے ملک کو خدا نخواستہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے پیچھے پڑا ہے. تو ایسے بڑے دہشت گرد کو ایکسیس دینا, اب مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ تو یاد نہیں ہے ویانا کنونشن کے, لیکن میرا خیال ہے اس میں اس طرح آدمی کے ایکسیس کی گنجائش شاید کیا عالمی عدالت انصاف کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایسا فیصلہ دے اور اس بات کا تعین کرے کہ یہ عام شہری ہے یا جاسوس اور دہشت گرد؟ کیا عالمی عدالت انصاف کے پاس یہ اختیار ہے یا یہ مہارت ہے یہ جانچنے کی؟ دیکھیں یہ تو آپ کا وکیل وہاں پہ کیس, ظاہر بات ہے ہندوستان تو وہ پلیڈ کرے گا. ان کی وزیر خارجہ نے کہا تھا پہلے ہی دن جب آپ نے اعلان کر لیا کہ یہ ہم نے پکڑا ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ ریلیز کروا دی, تو اس نے کہا خاتون نے کہ ہم اس کو چھڑانے کے لیے ہر ایکسٹنٹ تک جائیں گے. تو ہر ایکسٹنٹ میں تو خدا نخواستہ پھر جنگ کی نوبت بھی آ جاتی ہے, تو وہ تو خیر بڑی بات, لیکن یہ ہر ایک حربہ استعمال کریں گے کہ اس کو چھڑوا دیں آپ سے, تو وہ تو لڑیں گے عدالت کے اندر. جب ایک مرتبہ اس کیس کو کھول دیا جائے تو وہ ہر ایک اینگل سے لڑیں گے, آپ بھی ہر ایک اینگل کا دفاع کریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس وہ ثبوت ہیں جو ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, تو پھر کسا پار ہے, کسا فارغ ہے, اس کے اندر تو کچھ اس کے سامنا نہیں کر سکتے. اور پھر یہ بھی معاملہ آئے گا کہ جو ثبوت آپ عالمی عدالت کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ وہ ثبوت ہوں گے جن کی بنیاد پہ پاکستان کی عدالت نے یا فوجی عدالت نے اس کو سزا سنائی, اور آبویسلی پھر اس پہ پاکستان کی عدالتوں کے نظام پر اور سسٹم پر بھی عالمی عدالت کو اپنی رائے دینی ہوگی. اور یہ ہمارے انٹرنل معاملات کے اندر وہ مداخلت نہیں, لیکن وہ ریفلیکٹ تو کرے گی نا پھر. اگر وہ ثبوت وہ نہیں مانتی عدالت تو آبویسلی اس کی ریفلیکشن, لیکن بائنڈنگ نہیں ہوگا جیسے انہوں نے بھی کہا, اور نہ ہم وہ مانیں گے. جب سب اس سارے معاملے کے اندر خاص کر عالمی عدالت میں جب یہ کیس چلا تو اس میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک میڈیا کی بھی ایک جنگ سی چھڑ گئی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا میڈیا جو تھا وہ تو بڑے ایک گریسفل طریقے سے اس نے اس معاملے کو رپورٹ کیا, اور مگر بھارت کے میڈیا نے تو جب درخواست دائر ہوئی تھی تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اسٹے جاری ہو گیا. حکومت کو پہلے سے ہی کسی بھارتی جج نے جو بیٹھے ہوئے بنڈاری صاحب, انہوں نے پہلے سے اطلاع کر دی تھی کہ اسٹے کروا رہے ہیں. ان کا جج ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی قانون دان تو نہیں ہوں, لیکن پاکستان کا یہ موقف کہ آئی سی جے جو ہے اس کی جورسڈکشن نہیں بنتی, اس کا اختیار سماعت نہیں بنتا ان معاملات میں, یہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے وکلاء یا قانونی مشیروں کا موقف تھا, اور اس کو فورسفلی مجھے لگتا ہے کہ نہیں پیش کیا گیا کہ جی آپ نہیں سن سکتے. اور دوسری یہ کہ کونسل ایکسیس بھی نہیں ہو سکتی انڈر ویانا کنونشن, یہ بہت اس پہ تو ابھی بحث ہو رہی. لیکن اگر اس کی جورسڈکشن کو آؤسٹ کرنا تھا تو جاتے ہی نہ, پھر میرا مطلب ہے کہ ایک تو نہ جاتے. دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ اتنا فورسفلی آرگو کرتے کہ آئی سی جے جو ہے اس میں بیٹھے ہوئے 11 ججز جو ہے ایٹ لیسٹ ان میں میجارٹی یہ کہتی کہ ہاں جی ہماری جورسڈکشن سے یہ باہر ہے کیس, ہم نہیں سنتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پلیڈ ہوا ہے کیس وہ بڑا کمزور ہوا ہے, اور آرمی چیف کیس کمزور تھا یا ہمارا نہیں, میرا مطلب ہمارا جو موقف ہے انٹرنیشنلی اس کو یا تو پریزنٹ سے کیونکہ ہم نے ویانا کنونشن پہ دستخط تو کیے ہیں نا, اور سفیر صاحب بتائیں گے کہ وہاں پہ ہماری پوزیشن شاید اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے. لیکن جی ہمیں جو بتایا گیا, جو پاکستانی میڈیا کو, پاکستانی قوم کو بتایا گیا کہ ہم 2 بیسس پہ لڑ رہے ہیں. ایک کہ یہ کہ عالمی عدالت انصاف کی جورسڈکشن نہیں بنتی, اور دوسرا یہ کہ کونسل ایکسیس بھی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا وکیل تھا اس کی شاید بریفنگ صحیح نہیں ہوئی؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کوئی بہت بڑی تیاری نہیں کی گئی. اب بھی آپ کے پاس موقع ہے, یعنی ابھی فائنل فیصلہ نہیں آیا کہ دوبارہ جب آپ جائیں
تو آپ جیوسڈکشن کے ایشو پہ اور کونسلر ایکسیس کے اوپر بہتر وکیل بہتر انداز میں پریزنٹیشن کریں تاکہ ہمارا موقف منظور قبول کر لیا جائے اور ہم ایگزانیریٹ ہوں اور قوم کے اوپر یہ جو بوجھ ہے کہ ہم ہار گئے ہیں، ہمیں شاید ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، یہ کم از کم ختم ہو جائے۔ بریگیڈیئر صاحب اگر خدا نہ خواستہ اللہ کرے ہم کیس جیت جائیں اور یہ فتح کا تعین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، آبویسلی پھر فوج کو بھی کریڈٹ جائے گا، حکومت بھی کہے گی ہم بھی جیت کے، مگر خدا نہ خواستہ اگر ہار گئے تو یہ بیسیکلی کون ذمہ دار ہوگا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہاں سے کوئی انصاف، کیونکہ دنیا کے بڑے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، دنیا بڑی ظالم ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ اپنی بات کریں نا، اگر ہم پہ یہ ظلم ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم سب ہیں، کیونکہ جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ادھر جانا ہے، جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنا وکیل بھیجنا ہے، جس نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ہم 29 مارچ کو ہم اس کمپلسری پروٹوکال میں گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ واز اسکرپٹڈ، اگر اسکرپٹڈ تھا تو اس کا مطلب نہیں، لیکن وہ پروٹوکال میں صرف یہ تحفظات ایڈ کیے گئے، وہ پاکستان کا کیس مضبوط بنانے کے لیے تھا، وہ پروٹوکال میرے سامنے پڑی ہے، اس میں قومی سلامتی کو ڈالا گیا بیچ میں کہ قومی سلامتی کے اوپر ہم آپ کا نہیں مانیں گے، تو پھر تو جانا ہی نہیں چاہیے، ریپریزنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی معاملہ قومی سلامتی کا نہیں آیا تھا نا، ابھی تو ایک پروسیجرل میٹر تھا ویانا کنونشن کا، رسائی تک کا معاملہ ہے۔ نہیں، بیسک نقطہ ہمارا یہی ہے کہ اگر اس قسم کا وہ قومی سلامتی کا ہو تو ان میں ان کا جو ریسٹرکشن نہیں بنتا، ادھر ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ بہرحال آپ نے بتایا نہیں کہ ذمہ دار کون ہوگا۔ نہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاؤنٹر کے طور پر اور پرویکٹیو طور پر ایک ہمارا اور مقدمہ بھی ڈالنا چاہیے، اور وہ وار کرائمز کا ہے، انڈیا پر ڈالنا چاہیے، اور دوسرا ہیومن رائٹس وائلیشن کا کشمیر پر ڈالنا ہے، کشمیر والا بھی ڈالنا چاہیے، تاکہ ہمارے پاس بھی کچھ مقدمے ہوں۔ کیونکہ کشمیری پاکستانی ہیں تو اس لیے ہمارے شہریوں پہ ظلم کر رہا ہے، ہم بھی پھر کونسلر ایکسس جو ہے جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہیں وہ حریت والے کو نہیں دیا نا کونسلر ایکسس، اس پر تو آپ کے اس کو سر کشمیر پہ کیس بنتا ہے ہمارا، پھر کشمیر دیکھ کے وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور یو این کی ریزولوشنز ہیں، اور وہ بڑے ہائی لیول کی ریزولوشنز ہیں، اور ہم آئی سی جے میں جائیں گے تو ان کی اہمیت کم نہیں کر دیں گے ہم۔ بائی لیٹرلزم سے آپ چلے جائیں گے انٹرنیشنل۔ جی سر، سوری، دیکھیے وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، کیس ہے وہاں پڑا ہے یو این کے اندر، وہ ری ایکٹیویٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ کہتے رہتے ہیں لیکن اس پہ فیصلہ کوئی نہیں دے رہے۔ عالمی عدالت انصاف میں جانا چاہیے، وہاں پہ جورسڈکشن کا مسئلہ ہو جائے گا، آئی سی جے اس جورسڈکشن کے مسئلے کو کیسے حل کریں گے کہ وہ ہمارا حصہ ہے یا ہندوستان کا۔ اور ویسے بھی 11 ججز کو اتنے جلدی اکٹھے کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، ایاز وزیر صاحب، جاوید صدیق صاحب، بریگیڈیئر ٹائر سید نذیر اور احمد نواز بھٹو نے ہمیں لندن سے جوائن کیا تھا۔ وقت بہت کم لگ رہا ہے پاکستان کے لیے اور مقابلہ بہت سخت ہے، بظاہر تو یہ ایک ابتدائی فتح ہے بھارت کے لیے، مگر آنے والے وقتوں میں پاکستان کی حکومت اور فوج کو مل بیٹھ کر یہ معاملہ طے کرنا ہے کہ کون کون وکیل ہوں گے اور وہاں پہ کیا موقف اپنانا چاہیے، کیونکہ بعد میں جو بھی فیصلہ آئے گا پھر اس کی ذمہ داری کا تعین کرنا بھی پاکستان کی قوم کے لیے آسان ہوگا۔ اپنے گریبان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔